سورۃ المعارج بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع، مطالبہ کیا ایک سائل نے ایسے عذاب کا جو ہو کر رہے۔ نظر بن حارث وہ بد نصیب شخص تھا جس کو ڈرایا جاتا تھا، بجائے اس کے کہ وہ مان لیتا اس نے کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے کے یہ دعا مانگی کہ اگر یہ کلام سچا ہے جو ہم سنتے ہیں یا ہمیں سنایا جاتا ہے، یہ حق پہ ہے اور تیری طرف سے ہے، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور دردناک عذاب نازل فرما۔ تو اس نابکار کی جو دعا تھی اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور جواباً آپ کو تو پتہ ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ محبوبہ آپ ادھر ہیں تو ان کے اوپر عذاب کیسے ہو سکتا ہے جبکہ آپ ان میں موجود ہیں۔ للکافرین لیس لہ دافع، وہ سن لے، وہ بد نصیب سائل سن لے، یہ تیار ہے کفار کے لیے، اسے کوئی ڈالنے والا نہیں۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہم بھی جب دوسروں کے لیے بد دعائیں کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے لیے غلط الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سنبھل کے چلنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اپنے لیے موت مانگ رہے ہوتے ہیں، موت تو نہیں آتی ہے، موت کا وقت معین ہوتا ہے، ہاں سختیاں ضرور آ جاتی ہیں، اس لیے ہمیں بھی دعا مانگتے وقت ذرا دھیان سے مانگنا چاہیے۔ اس کے اوپر پورا درس ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ من اللہ ذی المعارج، یہ اللہ کی طرف سے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ تعرج الملائکہ، عروج کرتے ہیں فرشتے والروح اور جبریل امین بھی الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اللہ کی بارگاہ میں۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے یہ عذاب اس روز ہوگا جس کی مقدار 50,000 برس ہے۔ یہ اس کے طول کا اندازہ آپ دیکھیے، ابھی بھی گرمی بہت سخت ہو اور ایک دن جو چند گھنٹے زیادہ ہو جاتا ہے روزے کی حالت میں ہمیں کیسا لگتا ہے۔ ابھی جہاں گرمی زیادہ ہے، بڑے دن ہیں، تو ان کی حالت کیا ہو رہی ہے۔ پھر کجا 50,000 سال، جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو وہ تو دن اتنا طویل ہوگا اور جس کے طول کا اندازہ 50,000 ہے، تو یہ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، یہ دن مومن کے لیے، مومن کون ہوتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے، جو اللہ کی مانتا ہے اس کے لیے بڑا مختصر کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ جتنا وقت فرض نماز کے ادا کرنے میں لگتا ہے اس سے بھی مختصر معلوم ہوگا۔ فصبر صبر جمیلا، اللہ اپنے محبوب کو فرمایا محبوبہ صبر کیجئے، صبر بھی کیسا جو بہت ہی خوبصورت ہو۔ پھر حد نہیں کر دی مصطفیٰ کریم نے، جب پتھر پڑتے ہیں طائف میں فرشتہ بھی آتا ہے اور پوچھا جاتا ہے محبوبہ اگر آپ کہیں تو ان پتھروں کو، ان پہاڑوں کو ملا دے، ان کو کچل نہ دے، تو کیا کہا نہیں نہیں نہیں، ان کو رہنے دو، الٹا ہاتھ اٹھا کے کہا مولا ان کو ہدایت دے دے، یہ مجھے نہیں نہ سمجھتے، یہ مجھے سمجھتے نہیں اس لیے انہوں نے غلطی کی۔ اور پھر ان کی نسلوں نے واقعی حق بھی ادا کیا اور مصطفیٰ کریم پر قربانیاں بھی دیں۔ اس کے علاوہ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ کوئی مصیبت آ جائے تو واویلا نہ شروع کر دیا جائے، صبر کا دامن کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ انہم یرونہ بعیدا، کفار تو یہ بہت دور نظر آتا ہے، کفار کو تو یہ بہت دور نظر آتا ہے، ونراہ قریبا، لیکن ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل، اس روز آسمان پگھلی ہوئی دھات کی مانند ہوگا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ رنگی برنگی جیسے ہوتی ہے نا اون، اب کہیں کسی نے دیکھی اور جو دھنکی جا رہی ہوتی ہے تو اس سے آپ خود اندازہ لگائیے، اور پہاڑ رنگ برنگی اون کی طرح ہو جائیں گے، ایسے سافٹ، ابھی تو بہت سخت ہے نا، سافٹ ہو جائے گا اور بہت ہی اڑ رہی جہاں پہ یہ اون ہوتی ہے، آپ دیکھیں تو آپ کو ڈر لگ جائے گا۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کا حال نہ پوچھے گا۔ ابھی یہ جو اون دھنکی جا رہی ہوتی ہے تو اور مشکل ہے نا، لیکن وہاں پہاڑ کی یہ حالت ہوگی۔ ابھی بھی کچھ آڈیوز ویڈیوز آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور قیامت کے جیسے منظر آپ خود امیجن کر سکتے ہیں، جیسے مختلف ممالک میں زلزلہ آتا ہے تو کس طرح وہ پہاڑوں کی حالت ہوتی ہے، گھروں کی حالت ہوتی ہے۔ جنہوں نے ایک دفعہ بھی دیکھا ہوتا ہے وہ راتوں کو سو نہیں سکتے ہوتے۔ اور پھر فرمایا اس دن تو کوئی جگری یار بھی کام نہیں آئے گا۔ یبصرونہم، دکھائی دیں گے ایک دوسرے کو، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، ہر مجرم دکھائی دے گا، مطلب یہ کہ جو جگری دوست ہوں گے اس دن وہ ایک دوسرے کو مجرم دکھائی دیں گے، اور ہر مجرم تمنا کرے گا کہ کاش بطور فدیہ دے سکتا
اور پھر آج کے عذاب سے بچنے کے لیے کچھ یعنی اپنے بیٹوں کو بھی دیتا تو میری نجات ہو جاتی، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں چلے گا۔ اور صاحبتہ و اخی، اپنی بیوی کو دے دیتا، اپنے بھائی کو، وفصیلتہ التی تؤوی، اپنے خاندان کو جو ہر مشکلوں سے پناہ دیتا تھا، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اور بس چلے تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو پھر یہ بطور فدیہ اس کو بچا لے، لیکن کلا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، انہا لظی، رب فرما دیتا ہے بے شک آگ بھڑک رہی ہوگی، نزاعۃ للشوی، نوچ لے کی گوشت پوست کو، اتنی سخت آگ ہوگی۔ استغفر اللہ تعالیٰ، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوگا ان کی دوستیاں بھی کچی، ان کے ساتھ یہ حال ہوگا، ان کے ساتھ یہ حال ہوگا، گندے دوستوں کے ساتھ جن کا تعلق ہے ان کا بھی یہی حال ہوگا۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے اس کی وضاحت بھی آئے گی کہ جس سے بندہ پیار کرتا ہے اسی کے ساتھ قیامت والے دن ہوگا۔ اگر آج ہم کفار اور مشرکین اور انڈین اور فلانی فلانی موویوں والی ایکٹرز جو غیر مسلم ہیں ان سے پیار کر رہے ہوتے ہیں، انہیں کو آئیڈیل بنایا ہوا ہوتا ہے، تو پھر دیکھیں انہیں کے ساتھ انجام ہوگا۔ تو اس آگ کا اندازہ کیجئے جو گوشت کو جلا دے گی، تدعو من ادبر وتولی، وہ بلائے گی جس نے حق سے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا تھا، وجمع فاوعى، اور مال جمع کرتا رہا پھر اسے سنبھال کر رکھتا رہا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان تو بڑا لالچی پیدا ہوا ہے، اذا مسہ الشر، اور پھر رب فرما رہے جب اسے تکلیف پہنچے نا تو جزوعا، سخت گھبرا جانے والا، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے دولت ملے تو حد جب بخیل ہو جاتا ہے، کہیں اور کسی کو پتہ نہ چل جائے، کسی کو دینا نہ پڑ جائے، بخل سے کام لیتا ہے۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، سوائے ان نمازیوں کی، الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، جو اپنی نماز پر پابندی کرتے ہیں، والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ جن کے مالوں میں مقرر حق ہے، للسائل والمحروم، سائل کے لیے بھی اور محروم کے لیے، والذین یصدقون بیوم الدین، اور جو تصدیق کرتے ہیں روز جزا کی، والذین ہم من عذاب، اور جو اپنے رب کے عذاب سے مشفقون، ہمیشہ ڈرنے والے ہیں، ان عذاب ربہم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب نڈر ہونے کی چیز نہیں ہے۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ مومنین کی بات ہو رہی ہے، یہ کتنی صفات ہے، یہ بار بار آپ پڑھیے، آپ کو مزہ آ جائے گا۔ اگر آپ کا شمار اس میں ہوتا ہے تو آپ کو ناز بھی ہونے لگے گا اور آپ کا ڈرنا آپ کے کام آ جائے گا۔ الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، کسی اور کے پاس نہیں جاتے، نہ عورتیں اپنے شوہروں کے علاوہ کہیں جاتی ہیں اور نہ ہی شوہر اپنی بیویوں کے علاوہ کہیں جاتے ہیں، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی کنیزوں کے، فإنہم غیر ملومین، تو ان پر کوئی ملامت نہیں، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون، البتہ جو خواہش کریں گے ان کے علاوہ تو وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو مجھے اپنے زبان کی اور شرمگاہ کی گارنٹی دے دو، میں محمد تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ زیادہ برائیں اسی کی وجہ سے پھیل رہی ہیں۔ والذین ہم لاماناتہم، اور جو اپنی امانتوں و عہدہم راعون، اور عہد و پیمان کی پاسداری کرتے ہیں۔ والذین ہم بشہاداتہم قائمون، اور جو لوگ اپنے گواہوں پر یا گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں، وہ جو گواہ ہیں اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں۔ والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، اور جو لوگ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے اندر دیکھتے جانا ہے، محاسبہ کرتے جانا ہے۔ کیا 5 ٹائم کی نماز آپ صحیح ٹائم پہ پڑھتے ہیں، خشوع کے ساتھ ایکٹیو ہو کے، کوئی بندہ دیکھے نہ دیکھے، رب دیکھ رہے اس کو دکھا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ اگر آپ ایسے کرتے ہیں تو نصیبوں والے مبارک ہو۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ تو مکرم ہوں گے، محترم ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے یہ لوگ۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، بس ان کافروں کو کیا ہو گیا کہ آپ کی طرف گیزنگ کریں، ٹکٹکی باندھے بھاگے چلے آ رہے۔ عن الیمین، ایک گروہ دائیں طرف سے، وعن الشمال عزین، اور دوسرا گروہ بائیں طرف سے۔ یطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا طمع کرتا ہے ان میں سے ہر شخص کی ایمان اور عمل کے بغیر نعمتوں بھری جنتوں میں اسے داخل کیا جائے گا؟
علامہ اقبال نے شعر میں فرمایا تھا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، جنت تو تب ملے گی جب کچھ کام بھی کیا ہوگا۔ کلا ہرگز نہیں، انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اس مادہ سے جن کو وہ بھی جانتے ہیں۔ فلا اقسم برب المشارق، پس میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں والمغارب اور مغربوں کے رب کی، انا لقادرون، ہم پوری قدرت رکھتے ہیں، علی ان نبدل خیرا منہم، کہ ان کے بدلے میں ان سے بہتر لوگ لے آئیں، وما نحن بمسبوقین، اور ہم ایسا کرنے سے عاجز نہیں، اگر تم نہیں تو کوئی اور سے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ خود ہی اچھے کام کرے۔ فذرہم یخوضوا، سو آپ رہنے دیجئے انہیں کہ خرافات میں رہیں، گم رہیں، یہ مگن رہے، ویلعبوا، اور کھیل کود میں ہی مگن رہیں، یعنی کھیلتے رہیں، کودتے رہیں۔ ابھی ہم لوگ خود دیکھیں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اتنے 5 فٹ کے انسان کو چھوٹے سے موبائل میں الو بنایا ہوتا ہے، سارا دن اس کو اوپر کبھی گیم، کبھی فیس بک اور پتہ نہیں کیا تو کیا، تو ان میں مگن ہے، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، حتیٰ کہ وہ ملاقات کرے اپنے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس موبائل کے ساتھ لگے رات دن ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کاش ہم لوگ اپنے اسلاف کی طرف دیکھ لیتے جن کا تعلق قرآن کریم سے تھا اور بار بار پڑھتے تھے۔ یہ موبائل فائدے کی چیز بھی بن سکتے ہیں اگر آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، اس روز نکلیں گے اپنے قبروں سے جلدی جلدی، گویا وہ اپنے بتوں کے تھانوں کی طرف دوڑے جا رہے ہیں، یعنی نصب کی طرف، تھانوں کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، جھکی ہوں گی ان کی آنکھیں، چھا رہی ہوگی ان پر ذلت۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ کریم رب سے دعا ہے، مولا کریمہ ہمیں صحیح عقائد پر ثابت قدم رکھ اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک زندہ رہیں تیرے بندے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور دین پاک کے مخلص خادم بن کر زندہ رہیں، اور جب یہاں سے رخصت ہوں تو شہادت کی سعادت نصیب ہو اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوح الحمد کے نیچے ہمارا حشر ہو اور تیرے حبیب کی شفاعت نصیب ہو۔ سورہ نوح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومی، بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، اور فرمایا اے نوح بر وقت خبردار کرو اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ نازل ہو جائے ان پر عذاب علیم، دردناک عذاب۔ قال، آپ نے فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں کھلا یعنی صریح طور پر ڈرانے والا ہوں، ان اعبدوا اللہ، کی عبادت کرو کریم رب کی، واتقوا، اور اسی سے ڈرو، واطیعون، اور میری پیروی کرو، یغفر لکم من ذنوبکم، وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور مہلت دے گا تمہیں ایک مقررہ میعاد تک، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ بلا شبہ اللہ کا مقررہ وقت جب آ جاتا ہے تو اس سے مؤخر نہیں کیا جا سکتا، ٹالا نہیں جا سکتا۔ لو کنتم تعلمون، کاش تم اس حقیقت کو جان لیتے۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام نے پھر عرض کی، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے سونے ربا میں نے تو دعوت دی اپنے قوم کو رات کے وقت بھی اور دن کے وقت، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، میں تو دین کا کام کرتا رہا، تو دیکھ رہا ہے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری دعوت کے باعث ان کے فرار اور نفرت میں ہی اضافہ ہوا، مانا تو نہیں الٹا نفرت میں ہی اضافہ ہوا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اور جب بھی میں نے انہیں بلایا تاکہ تو ان کو بخش دے تو ہر بار انہوں نے اپنے انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونسی، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے اوپر لپیٹ لیے اپنے کپڑے، وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا،
اور اڑ گئے کفر پر اور پرلے درجے کے متکبر بن گئے. جب کسی کی بات سننا نہیں چاہ رہے ہوتا انسان تو کیا کرتے, کان کے اوپر یا کپڑا رکھ دیا جاتا ہے, کوئی چیز یا انگلیاں ٹھوس دی جاتی ہیں. تو یہ کتنی خوبصورت طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے. یہ متکبر شخص ایسا کرتا تھا. ثم انی دعوتہم جہارا, پھر بھی میں نے ان کو بلند آواز سے دعوت دی. ثم انی اعلنت لہم, اور پھر انہیں کھلے بندوں میں بھی سمجھایا. واسررت لہم اسرارا, اور چپکے بھی انہیں تلقین کی. فقلت استغفروا ربکم, بس میں نے کہا ابھی وقت ہے معافی مانگ لو اپنے رب سے. انہ کان غفارا, بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ برسائے گا آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش. ویمددکم باموال وبنین, اور مدد فرمائے گا تمہاری کس سے, اموال سے, وبنین, اور فرزندوں سے. ویجعل لکم جنات, اور بنا دے گا تمہارے لیے باغات. ویجعل لکم انہارا, اور بنا دے گا تمہارے لیے نہریں. ما لکم لا ترجون للہ وقارا, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم پرواہ نہیں کرتے اللہ کی عظمت کی, اللہ کے جلال کی. حضرت حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے قحط سالی کی شکایت کی. تو آپ نے کہا استغفار پڑھا کرو, استغفر اللہ پڑھا کرو, اللہ سے مغفرت طلب کرو. پھر ایک آدمی آیا, اس نے فاقہ کی شکایت کی کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے, تو اس کو کہا کہ آپ بھی یہ پڑھو. تیسرا آدمی آیا, اس نے کہا میرے پاس اولاد نہیں ہے, میں تو اس کے لیے تڑپ رہا ہوں. تو آپ نے کہا کہ آپ استغفار پڑھو. پھر ایک اور آدمی آیا, اس نے کہا میرا باغ خشک ہو گیا, پھل نہیں دیتا. آپ نے کہا استغفار کرو. یعنی مختلف لوگ آئے لیکن ایک ہی بات سب کو بتائی گئی کہ آپ استغفار کرو. حضرت بصری سے جب پوچھا گیا کہ جواب ایک ہی, تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا, رب نے سورہ نور میں یہی فرمایا ہے. یہ والی آیت کریمہ آپ نے پڑھی. اس کے علاوہ بڑی بڑی ہستیاں ایسے ہی کرتی ہیں, کسی کو کوئی بھی چیز چاہیے ہو تو وہ استغفار کرے, یقیناً اس سے مل جائے گی. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا, حالانکہ اس نے تمہیں کئی مرحلوں سے گزار کر پیدا کیا ہے. بچے کا دیکھیں تو وہ جیسے چند ہفتوں کا ہوتا ہے, مہینوں کا ہوتا ہے, ماں کے پیٹ کے اندر بھی اس کے مختلف درجے ہوتے ہیں. یہ تو اس کی شان ہے نا. ابتدا کس سے ہوتی ہے, 3 ڈاٹ سے ہوتی ہے, اور دل, گردہ اور یہ چیز بنتی ہیں. پھر چھوٹی چھوٹی سی جیسے ہوتی ہیں وینز, وہ آپس میں جڑتی ہیں, وہ پھر بوٹی بنتی ہے, اور پھر پتہ نہیں کیسا کیسا خوبصورت انسان بناتے ہیں. تو یہ ان مراحل کا تذکرہ ہے. اسی طرح پیدا ہونے کے بعد جوانی, بڑھاپا, بچپن, ان کا بھی یہ تذکرہ ہے. تو یہ کون کر رہا ہے؟ کریم رب کر رہا ہے. کمزوری سے طاقت بھی تو وہی دیتا ہے نا, تو پھر طاقت سے کمزوری کی طرف بھی تو وہی لاتا ہے. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسے پیدا کیا ہے 7 آسمانوں کو تہ بتہ. وجعل القمر فیہن نورا, اور بنایا ہے چاند کو ان میں روشنی. وجعل الشمس سراجا, اور بنایا ہے سورج کو درخشاں, یعنی چراغ بنایا ہے, روشن چراغ. واللہ انبتکم من الارض نباتا, اور اللہ نے تم کو زمین سے عجب طرح اگایا ہے. یہ بھی تو آپ دیکھ سکتے ہو نا, یہ بھی اللہ کی اپنی شان ہے. انسان کی تخلیق, موت اور سارا کچھ توجہ دلا رہا ہے. ثم یعیدکم فیہا, پھر لوٹا دے گا تمہیں اس میں. ویخرجکم اخراجا, اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالے گا. واللہ جعل لکم الارض بساطا, اور اللہ نے ہی زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا ہے. لتسلکوا منہا سبلا فجاجا, تاکہ تم اس کے کھلے راستوں پہ چلو. قال نوح رب انہم عصونی, نوح نے عرض کیا میرے پروردگار انہوں نے میری نافرمانی کی. واتبعوا, اور اس کی پیروی کرتے رہے. من لم یزدہ مالہ, جس کو نہ بڑھایا اس کے مال. ولدہ الا خسارا, اور نہ ہی اولاد نے. الا خسارا, سوائے خسارے کے. ومکروا مکرا کبارا, اور انہوں نے بڑے بڑے مکر و فریب کیے. وقالوا لا تذرن آلہتکم, اور رئیسوں نے کہا اے لوگو, نوح کے کہنے پر ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو. ولا تذرن ودا ولا سواعا, اور خاص طور پر ود اور سواع کو مت چھوڑنا. ود, سواع, یغوث, یعوق اور نصر, یہ ان کے بہت بڑے بت تھے جن کی یہ دھوم دھام سے پرستش کرتے تھے. تو
تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ظالم لوگ کیا کہتے ہیں کہ ان کو مت چھوڑنا، ولا یغوث اور نہ یغوث کو، و یعوق اور نہ یعوق کو، ولا نصر اور نہ نصر کو. یہ بد نصیب لوگ جب اپنے ہاتھ سے بنا کے ان کو خدا بنانے بیٹھ جائیں تو ان سے زیادہ بد نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے، عقل پہ پردہ اور کیا ہو سکتا ہے. وقت اضلوا کثیرا، اور انہوں نے گمراہ کر دیا بہت سارے لوگوں کو. ولا تزد الظالمین الا ضلالا. تو پھر کیا فرمایا رب نے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ عرض کی ولا تزد الظالمین الا ضلالا، الہی تو بھی ان کی گمراہی میں اضافہ کر دے. ایک تو وہ خود گمراہ تھے اور دوسروں کو جو گمراہ کر رہے تھے وہ ظالم لوگ بتوں کی طرف مائل کر رہے تھے. مانا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ خود سوچیں دوسرا گمراہ کب کر سکتا ہے؟ جب انسان کے اندر ہدایت کم اور گمراہی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اگر ان کے اپنے کان پکے ہوتے، اپنے دماغ سے کام لاتے تو پھر ان کو کوئی گمراہ کر سکتا تھا؟ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اپنی خطاؤں کے باعث انہیں غرق کر دیا گیا، پھر انہیں آگ میں ڈال دیا گیا. فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، پھر انہوں نے نہ پایا اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار. وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور نوح علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب نہ چھوڑ روئے زمین پر کافروں میں سے کسی کو بستا ہوا آباد. انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر تو نے ان میں سے کسی کو چھوڑ دیا تو وہ گمراہ کر دیں گے تیرے بندوں کو. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور نہ جنیں گے مگر ایسی اولاد جو بڑی بدکار سخت ناشکر گزار ہوگی. تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام یہ بھی جانتے تھے کہ ان کی نسلوں میں کوئی بھی مومن پیدا نہیں ہوگا، سب فاسق فاجر اور غلط قسم کے لوگ ہوں گے. یہ خود تو ہیں ہی غلط، لیکن آگے نسلیں بھی غلط پیدا کریں گے. رب اغفر لی، اے ہمارے کریم رب بخش دے مجھے، ولوالدی اور میرے والدین کو، لمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور اس سے بھی جو میرے گھر میں ایمان کے ساتھ داخل ہوا. پہلے کس کی بخشش کی دعا؟ مولا مجھے بخش دے، پھر میرے والدین کو، اور اس سے بھی جو میرے گھر میں ایمان کے ساتھ داخل ہوا، اور پھر وللمؤمنین والمؤمنات، اور بخش دے سب مومن مردوں اور عورتوں کو. ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور کفار کی کسی چیز میں اضافہ نہ کر سوائے ہلاکت اور بربادی کے. سورہ جن، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، آپ فرمائیے میری طرف وحی کہ یہ ہے کہ بڑے غور سے سنا ہے قرآن کو جنوں کی ایک جماعت نے. آپ کو پتہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنوں انس کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو اس میں بہت سارے سوالات کے جوابات بھی موجود ہیں. وہ لوگ جو جنوں کے وجود سے انکار کر رہے ہیں ان کے لیے بھی، اور پھر یہ بھی بات ہے کہ ان میں مسلمان بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں. اس میں محبوب کی تلاوت یعنی سورہ اقرا یا سورہ طٰہٰ کی تلاوت ان جنات کے گروہ میں سے سنی گئی. تو یہ آواز ہو مصطفیٰ کریم ہوگی اور رب کا کلام ہو تو پھر تو بڑے بڑے رک جاتے ہیں. تو وہ گروہ بھی رک گیا، انہوں نے بڑی خاموشی سے سنا، اور اس کلام نے جو محبوب کے لبوں سے نکلا تھا ان کے دلوں کی دنیاوں کو بدلتا ہوا چلا گیا، اور نور ایمان سے ان کے سینے کو منور کر دیا گیا. اب دولت ایمان سے مالا مال ہو کر وہ چپ بیٹھ نہیں گئے، بلکہ اپنے لوگوں کے پاس گئے اور سارا واقعہ کہہ سنایا. یوں سمجھیں کہ محبوب کی دعوت جو اسلام کی دعوت تھی، اس کی دعوت ان جنہوں نے اپنے خاندان والوں کو دی. اس میں یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ خود بھی اچھے کام کریں اور اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور قبیلے کے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیا کریں، نیک کام کی دعوت دیا کریں. فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، انہوں نے جا کر دوسرے جنات کو بتایا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے. یہدی الی الرشد فآمنا بہ، راہ دکھاتے ہدایت کی
بس ہم دل سے اس پر ایمان لے آئے. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا اور ہم ہرگز شرک نہیں کریں گے، یعنی ہم ہرگز شریک نہیں بنائیں گے کسی کو اپنے رب کا. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا اور بے شک اعلیٰ ہے، عرفہ ہے ہمارے رب کی شان. مَا اتَّخَذَ صَاحِبًا نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا، ولا ولدا اور نہ ہی بیٹا. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا اور یہ راز بھی کھل گیا کہ ہمارے احمق اللہ کے بارے میں ناروا باتیں کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ اور ہم تو یہ خیال کیے تھے کہ انسان والجن اور جن علی اللہ کذبا اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا اور یہ کہ انسانوں میں سے چند مرد پناہ لینے لگے جنات میں سے چند مردوں کی، پس انہوں نے بڑھا دیا جنوں کے غرور کو. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جن انسانوں سے بہت ڈرتے تھے. جب انسانوں نے جنوں سے ڈرنا شروع کیا، اب جنوں کے غرور میں اضافہ ہو گیا اور واقعی اب ڈرا رہے بھی ہوتے ہیں. انسان اشرف المخلوقات ہے. یہ جب ہم صحیح معنوں میں سمجھ نہ سکے تو پھر یہ چھوٹی مخلوقیں بھی ہمارے اوپر غالب آنے لگی. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ اور ان انسانوں نے بھی یہی گمان کیا جیسے تم گمان کرتے ہو. أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر مبعوث نہیں کرے گا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا اور سنو ہم نے ٹٹولنا چاہا آسمان کو تو ہم نے اس کو سخت پہروں اور شہابوں سے بھرا ہوا پایا. صحیح روایات سے ثابت ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آسمانوں پر پہرے سخت کر دیے گئے اور جنات پہلے تو کوئی نہ کوئی ایسی جگہ تلاش کر لیتے جہاں بیٹھ کر وہ آسمان پر ہونے والی گفتگو سن سکتے تھے، لیکن اب ان کے لیے ممکن نہیں رہا. اگر وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں تو شہابوں کا می ان پر برسنے لگتا ہے، وہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو یہ بھاگ جاتے ہیں. جب یہ تبدیلی انہوں نے دیکھی تو روئے زمین پر گشت کرنے کے لیے جتنے جنات تھے وہ نکل پڑے. ان میں سے یہ خوش نصیب گروہ بھی تھا جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب اقدس سے خود قرآن کریم سنا تھا صبح کے وقت. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ پہلے تو ہم بیٹھ جایا کرتے تھے اس کے بعد مقامات پر سننے کے لیے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا لیکن اب جو جن سننے کی کوشش کرے گا تو وہ پائے گا اپنے لیے کسی شہاب کو انتظار میں. وَإِنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ اور ہم نہیں سمجھتے اس کی کیا وجہ ہے کہ کیا کسی شر کا ارادہ کیا جا رہا ہے زمین کے مکینوں کے بارے میں. ام اراد بہم ربہم رشدا یا ان کے رب نے ان کو ہدایت دینے کا ارادہ فرمایا ہے. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ اور ہم میں بعض نیک بھی ہیں. وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ اور بعض اور طرح کے ہیں. یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنات میں بھی جیسے انسانوں میں اچھے برے ہوتے ہیں ایسے ہی ان کے اندر بھی اچھے برے پائے جاتے ہیں. کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ہم بھی تو کئی راستوں پر گامزن ہیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ اور اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ ہم زمین میں بھی اللہ تعالیٰ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے. وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ اور اے جن بھائیو ہم نے جب پیغام ہدایت سنا تو ہم اس پر ایمان لے آئے. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ پس جو شخص ایمان لاتا ہے اپنے رب کریم پر فلا یخاف بخسا ولا رہقا تو اسے نہ کسی نقصان کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی ظلم کا. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ اور بے شک ہم میں سے کچھ تو فرمانبردار ہیں. وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ اور کچھ ظالم ہیں. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا تو جنہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے حق کی راہ تلاش کی.
وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ خَطَبًا، اور جو حق سے منحرف ہوتے ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن ہے. وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اور اگر وہ ثابت قدم رہیں راہ حق پر، لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، تو ہم انہیں سیراب کریں گے کثیر پانی سے. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے چاہے انسان ہوں چاہے جن ہوں، اگر وہ صراط مستقیم پر استقامت رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کے لیے رزق فراخ کر دے گا. یعنی پانی ہوگا تو آپ کو پتہ ہے بہت کچھ ہوگا، خشکسالی ختم ہوگی اور بہت ساری آسانیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاہم ان کی آزمائش کریں اس افراوانی سے. نفتنہم فی، تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں اس فراوانی سے. ومن یعرض عن ذکر ربہ یسلکہ عذابا صعدا، اور جو منہ موڑے گا اپنے رب کی ذکر سے تو وہ داخل کرے گا اسے سخت عذاب میں. وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اور بے شک سب مسجدیں اللہ کے لیے ہی ہیں پس مت عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کی. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور جب کھڑا ہوتا ہے اللہ کا خاص بندہ، يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، تاکہ اس کی عبادت کرے تو لوگ اس پر ہجوم کر کے آ جاتے ہیں. علماء کرام نے مسجد کے آداب کو ملحوظ رکھنے کا سختی سے حکم دیا. اس میں خرید و فروخت کرنا اور دنیاوی گفتگو کرنا، گم شدہ چیزوں کے بارے میں اعلانات تک بھی منع فرمایا ہے. اس طرح ناپسندیدہ اشعار جو ہوتے ہیں وہ بھی بلند آواز پڑھنے سے منع کیا ہے. اور بعض لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف کو بھی پڑھنا ناجائز کہتے ہیں. تو یاد رکھیں، میں آپ کو بتاتی ہوں، تاریخ کے آئینے میں دیکھیے مسجد نبوی کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ممبر بچھایا جاتا تھا محبوب کے حکم سے، بلکہ خود بھی بچھا دیتے تھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر کھڑے ہو کر بارگاہ رسالت میں اپنے مدحیہ یعنی نعتیہ قصائد پڑھا کرتے تھے. اس کے علاوہ بھی دیگر شعراء جس میں ثواب بن قارب ہیں، حضرت ظہیر ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہم، یہ اتنی خوبصورت ہستیاں تھیں جو نعتیہ قصائد پڑھا کرتے تھے. مصطفیٰ کریم خوش ہوتے تھے بلکہ دعا بھی دیا کرتے تھے. حضرت حسان کے لیے تو اسپیشلی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، یا اللہ روح القدس کے ذریعے اس کی مدد فرما، جب تک کہ یہ اشعار کے ذریعے دفاع کرتا رہتا ہے. اور اگر ہم نماز کے اندر بھی غور کریں تو اس کے اندر بھی محبوب پہ السلام علیکم ایھا النبی پڑھا نہیں جاتا جو نماز کا جز ہے. تو جب وہ نماز کا جز ہے تو یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ قل انما ادعو ربی، آپ فرمائیے میں تو بس اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں. ولا اشرک بہ احدا، اور شریک نہیں ٹھہراتا اس کا کسی کو. قل محبوبہ آپ فرمائیے انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہ اللہ کے اذن کے بغیر نہ میں تمہیں نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ ہی ہدایت کا. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، آپ فرمائیے مجھے اللہ تعالی سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا. ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور نہ میں پا سکتا ہوں اس کے بغیر کہیں پناہ. الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، البتہ میرا فرض صرف یہ ہے کہ پہنچا دوں اللہ کے احکام اور اس کے پیغامات. ومن یعص اللہ، بس اب جس نے اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، فإن لہ نار جہنم خالدین فیہا ابدا، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں یہ نافرمان ہمیشہ رہیں گے. ایک دو دن کے لیے نہیں، ابدا ہمیشہ کے لیے، تا ابد. حتی اذا راؤ ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے وہ عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ عَضَعَفُ نَاصِرًا، تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ کون ہے جس کا مددگار کمزور ہے. وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور جس کی تعداد کم ہے. قُلْ إِنْ أَدْرِ أَقَرِيبٌ، آپ فرمائیے میں اپنی سوچ و بچار سے نہیں جانتا کہ وہ دن قریب ہے. مَا تُوعَدُونَ، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا، یا مقرر کر دی گئی ہے اس کے لیے میرے رب نے لمبی مدت.
عالم الغیب، اللہ تعالیٰ غیب کو جاننے والا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، پس وہ آگاہ نہیں کرتا اپنے غیب پر کسی کو، الا من ارتضی من رسول، سوائے رسول کے یعنی اس کے رسول کے جس کو اس نے پسند فرما لیا غیب کی تعلیم کے لیے۔ میں نے بارہا آپ کو بتایا کہ علم غیب کی دو اقسام ہیں، ایک ذاتی اور ایک عطائی۔ اللہ کے پاس جو علم ہے وہ اس کا ذاتی علم ہے، اور انبیاء کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ اور اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے وہ اپنا غیب اپنے رسولوں پر ظاہر کر دیتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم احادیث طیبہ پڑھتے ہیں، قیامت اور قیامت کے بعد کے جو حالات ہے وہ کون بتا رہا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا۔ ہم نے پیچھے پڑھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی، وہ کیا بتاتے تھے؟ جو پیٹ میں ہوتا تھا وہ بھی، اور جو گھر میں وہ بچا ہوا کھانا یا جو چیز ہوتی تھی اس کا بھی بتاتے تھے۔ تو یہ کون ظاہر کروا رہا تھا؟ اللہ۔ اللہ نے تمام انبیاء کو اور خصوصاً مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ عطا کیا ہوا ہے۔ ابھی اگر ہم زور لگا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے بس ہیں، گویا خالی وہی آتی تھی تو انہیں پتہ چلتا تھا، ہم لوگ اصل میں اللہ کی طاقت پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی سائنس، یہ کیمرے، یہ موبائل، یہ ابھی بھی میں ادھر ریکارڈ کر رہی ہوں، ادھر بول رہی ہوں تو کدھر کدھر تک پہنچ جاتا ہے، جو جو نمبر ہوتا ہے اس تک تو یہ فون بھی پہنچا دیتا ہے۔ آئی سمجھ کی نہیں آئی؟ آج غیر مسلم بھی باتیں کرنے لگ گئے کہ ان کا اللہ تو وہ ہے جو اپنے محبوب کو بھی کچھ نہیں دیتا، وہ بھی بے بس ہے۔ تو اس طرح کر کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلیوں کو بڑھنے سے روک دیجئے اور حقیقی علم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور رسول اللہ کچھ نہیں کر سکتے، اس طرح قسم کے جو ورڈ میرے پاس تحریریں پڑی ہوئی جو غیر مسلم ابھی لکھ رہے ہیں جو غلط طریقے، مصطفیٰ کریم کی تو شان ہی جدا ہے۔ اللہ والوں کے بارے میں بھی حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زوری بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ شان ہے مومنین کی، کجا انبیاء کرام، کجا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس آیت سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ جن کو چن لیتا ہے ان پر ظاہر کر دیتا ہے، فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، تو مقرر کر دیتا ہے اس رسول کے آگے، وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا، اور اس کے پیچھے محافظ، لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، تاکہ وہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کے لیے آگے پیچھے اپنے محافظ فرشتے مقرر کر دیے ہیں تاکہ ان علوم کی پوری طرح حفاظت کی جا سکے۔ اگر اس آیت کا یہ مطلب لیا جائے کہ فرشتے ان کے محافظ ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہیں یا غلط کام کر رہے ہیں، تو یہ تو پھر اور غلط ہوا نا۔ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ خود پاسبان ہے۔ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ وہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے۔ اور اس کا یہ بھی مطلب لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ فرشتوں نے اس کے پیغامات جوں کے توں اس کے رسول کو پہنچا دیے۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، در حقیقت پہلے ہی اللہ ان کی حالات کا احاطہ کیے ہوئے، وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور ہر چیز کا اس نے شمار کر رکھا ہے۔ سورہ مزمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل، اے سونی چادر لپیٹنے والے۔ یہاں کتنی محبتوں کا اظہار ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو انسان، آپ خود دیکھیے بچہ یا کوئی انسان جب آپ کو پیارا لگتا ہے اتنے زیادہ اس کے نام ہوتے ہیں نا، کوئی بھی چیز ہو جیسے سونی رنگت والے، سونی چادر والے، سونے کپڑوں والے، ایسے ہی کہتے ہیں۔ تو اللہ کو اپنا محبوب بہت پیارا ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جو چادر، خوبصورت چادر محبوب کے ساتھ لگی، اس چادر کو بھی اعزاز بخشا۔ کیا فرمایا؟ اے چادر لپیٹنے والے،
تو کریم رب نے اپنے محبوب کو کیا فرمایا، یا ایھا المزمل، اے چادر لپیٹنے والے، یعنی جس حالت میں وہ تھے جو وہ کر رہے تھے اس حالت کو بھی بیان کیا۔ قم اللیل الا قلیلا، رات کو نماز کے لیے قیام فرمایا کیجیے، کتنا؟ ساری رات نہیں، الا قلیلا، مگر تھوڑا، نصفہ او انقص، یعنی نصف رات یا کم کر لیا کریں، منہ قلیلا، اس سے بھی تھوڑا سا۔ جب ساری دنیا سو رہی ہو تو محبوبہ آپ اٹھ جایا کریں، رات کی ان خاموشیوں میں نماز ادا فرمائیے۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا بڑھا دیا کریں اس پر آپ کی مرضی، اور حسب معمول خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجیے قرآن کریم کو۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم جلدی ہی القا کریں گے آپ پر ایک بھاری کلام۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بلا شبہ رات کا قیام نفس کو سختی سے روندتا ہے اور بات کو درست کرتا ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، یقیناً آپ کو دن میں بڑی مصروفیتیں ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے کام بھی تو بہت زیادہ تھے، اور محبوب پھر شب بیداریاں کرتے تھے، رات کو قیام بھی کرتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے، اور ہمارے لیے بھی اس میں بڑی فائدے ہیں۔ تہجد کی نماز کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابی ہریرہ سے مروی ہے، محبوب نے فرمایا، جب رات کا تیسرا حصہ رہ جاتا ہے تمہارا پروردگار پہلے آسمان پر اپنی شان کے شایان نزول اجلال فرماتا ہے، یعنی پہلے آسمان میں آتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگ رہا ہے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کر رہا ہے تاکہ میں اس کو دوں، کون ہے جو گناہوں کی بخشش چاہتا ہے تاکہ میں اس کو بخش دوں۔ کتنی محبت ہے۔ اسی طرح ایک اور ترمذی شریف کے حدیث طیبہ ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابی امامہ سے مروی ہے، تم کو رات کو جاگنا ضروری ہے۔ پہلے زمانے کے لوگوں کا یہ دستور رہا ہے، رات کو جاگنا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور گناہوں کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی وہ ہیں جن کو دیکھ کر رب مسکراتا ہے، ایک وہ جو شخص رات کے وقت اٹھ کر نماز تہجد پڑھتا ہے، نمبر 2 وہ لوگ جو نماز کے لیے صفیں باندھتے ہیں، اور نمبر 3 وہ لوگ جو میدان جنگ میں اپنے صفوں کو درست کرتے ہیں۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں جن کو دیکھ کے رب مسکراتا ہے۔ کوئی بندہ اچھا کام کر رہا ہو تو والدین کی کیا حالت ہوتی ہے، اور وہ تو خالق ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ذکر کیا کرو اپنے رب کے نام کا اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو کر رہو۔ ہماری کیا حالت ہے، ہم لوگ اگر دنیا کے کام کر رہے ہوں تو رب یاد نہیں آتا، لیکن مصلی پہ آئیں تو ہمیں کیا یاد آتا ہے، دنیا۔ تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ تو کبھی علیحدہ بیٹھ کے اپنے رب کا تذکرہ کریں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ رب المشرق والمغرب، مالک ہے وہ شرق کا غرب کا، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فاتخذہ وکیلا، پس بنائے رکھیے اس کو اپنا وکیل، اپنا کارساز۔ واصبر علی ما یقولون، اور صبر کیجیے ان کی دل آزاریوں پر، وہ جو غلط باتیں کہتے ہیں نا دل دکھانے والی، صبر کیجیے۔ وہجرہم ہجرا جمیلا، اور ان سے الگ ہو جائیے بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ بحثوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ آپ کو بھی بتایا جا رہا ہے، بحثوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سیپریٹ ہو جائیں، اپنی اصلاح کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، کیونکہ جب بندہ سنتا ہے پھر بار بار دماغ میں یہی آتا رہتا ہے۔ ہمارے اکثر کیا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ بات ہوتی ہے، بات تو ایک دفعہ ہوتی ہے لیکن بات دہرائی 1000 دفعہ جاتی ہے اور خون لاکھ بار جلایا جاتا ہے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَىٰ، آپ چھوڑ دیں مجھے اور ان جھٹلانے والے مالداروں کو، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے۔ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا، ہمارے پاس ان کے لیے بھری بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور غذا جو گلے میں پھنس جانے والی اور دردناک عذاب۔ یوم ترجف الارض، اور اس روز جس دن لرزنے لگیں گے زمین، والجبال، اور پہاڑ، وکانت الجبال کثیبا مہیلا،
اور پہاڑ ریت کے بہتے ٹیلے بن جائیں گے. انا ارسلنا الیکم رسولا، اے اہل مکہ ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف ایک عظیم الشان رسول تم پر، شاہدن علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، تم پر گواہ بنا کر، یہ عظیم الشان نبی گواہ بنا کر بھیجا ہے. دیکھو ہم نے تم سے پہلے فرعون کی طرف بھی بھیجا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر. فعصا فرعون الرسول، پس نافرمانی کی فرعون نے رسول کی. فاخذناہ اخذا وبیلا، تو ہم نے اس کو بڑی سختی سے پھر پکڑ لیا. کیسے پکڑا تھا؟ سمندر کے اندر ڈبو کے رکھ دیا تھا، کوئی نہیں بچا تھا. فکیف تتقون ان کفرتم، ذرا سوچو کہ تم کیسے بچو گے اگر تم کفر کرتے رہے. یوم یجعل الولدان شیبا، اس روز جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، یعنی اتنا دکھ والا غم والا وہ دن ہوگا کہ بچوں کو بوڑھا بنا دے گا. السماء منفطر بھی، اور آسمان پھٹ جائے گا اس کے ہول سے. کان وعدہ مفعولا، اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. ان ہذی تذکرہ، لوگو سنو یقیناً یہ قرآن نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربی سبیلا، اب بس جس کا جی چاہے اختیار کر لے اپنے رب کی طرف سیدھا رستہ. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ نماز میں قیام کرتے ہیں. کب؟ انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، قیام کرتے کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی نصف رات کو، وثلثا اور کبھی تہائی رات کو. وطائفۃ من الذین معک، اور ایک جماعت ان سے جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی یوں ہی قیام کرتے ہیں. نماز تہجد آپ کو پتہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، لیکن اپنے محبوب کو جب دیکھا نا اس طرح عبادت میں مشہور تو صحابہ کرام اجمعین بھی ساتھ پڑھنے لگے. تو تعریف تو پھر ہوتی ہے جب اچھا کوئی کام کرتا ہے. واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ تعالیٰ ہی چھوٹا بڑا کرتا رہتا ہے کبھی رات کو اور دن کو. کبھی دیکھا آپ نے کبھی راتیں بڑی ہوتی ہیں ایسے ہی کبھی دن بڑے ہوتے ہیں، کبھی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں اور کبھی دن. عالم اللہ تحصوا فتاب علیکم فقرؤوا ما تیسر من القرآن، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے سو اس نے تم پر مہربانی فرمائی، بس تم اتنا قرآن پڑھ لیا کرو جتنا تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو. ضروری نہیں کہ آپ اتنا زیادہ پڑھو، جتنا آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہو، اور آسانی سے پڑھنے میں محبت زیادہ ہوتی ہے. عالم ان سیکون منکم مرضی، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے. وآخرون یضربون فی الارض، اور کچھ سفر کرتے ہوں گے زمین میں. یبتغون من فضل اللہ، تلاش کر رہے ہوں گے اللہ کے فضل کو، یعنی رزق کے حلال کو. آپ کو پتہ ہے جو بیمار ہوتا ہے وہ بھی زیادہ نہیں عبادت کر سکتا، اسی طرح جو محنت مزدوری کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے. اگر فرض ہو جاتی تہجد تو کتنا مشکل ہوتا. اللہ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے. اور جہاد میں تو پھر مشکل ہو جاتا نا اس طرح کر کے. جہاد میں تو اتنی آسانیاں ہیں کہ آپ یہ نماز کو کس انداز میں پڑھیں وہ بھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے. فقرؤوا ما تیسر من، تو پڑھ لیے قرآن سے جتنا آسان ہو. ان حالات میں چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے ادب کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. جتنا آسان ہو جہاد میں، خرید و فروخت میں، یا جس قسم کی بیمار ہو تو آپ جتنا آسان ہو آپ بھی پڑھ لو. جو صحت مند بندہ ہے وہ بھی جتنا آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت ہی ہمیں کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے، جیسے ہم ابھی بہت ہی زیادہ ہی آسانیاں تلاش کرنے لگے. ایسا بھی نہیں، مطلب آپ اس کو سمجھیے ہمارے اوپر سختی نہیں ہے، کہا ہے محبت سے جتنا پڑھ سکتے ہو. حضرت عمر کا دور ہے تو ان کو اتنی محبت تھی کہ رات دن قرآن کریم پڑھتے تھے پھر بھی نہیں تھکتے تھے. جیسے آج کل ہم موبائل سے نہیں تھکتے، کبھی فیس بک کبھی کچھ کبھی گیم، ایسے ہی ہے نا. تو جن کو جس چیز سے زیادہ پیار ہوتا ہے وہ تھکتا نہیں ہوتا. بہرحال یہ حکم ہے کہ جتنا آسان ہو اتنا. واقعیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو. 1-2 دن پڑھ کے، یہ خالی رمضان میں نماز پڑھ کے یہ نہ سمجھو کہ ہم نے حق ادا کر دیا.
نماز قائم کرو، پورا سال کرو، 5 ٹائم کی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ کرو، تو تب بھی آپ کو فائدہ ظاہری باطنی شرائط کے ساتھ نماز کا حق ادا کرتے ہوئے، ایک ایک رکن کا حق ادا کرتے ہوئے، وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے، تو صحیح حقداروں کو دینی چاہیے۔ ہمارے ابھی میں نے دیکھا ہے کہ سیپیوں کو دی جاتی ہے، اور کوشش کرنی چاہیے جو حقدار ہوں ان کو لازمی دیں، اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہا کرو۔ آپ کو پتہ ہے جو اللہ کی راہ میں ایک بھی درہم دیتا ہے، 1 روپیہ دیتا ہے، تو اس کے بدلے میں کم از کم 10 کا وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ اپنے وعدوں کا سچا ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور جو نیکی تم آگے بھیجو گے اپنے لیے تو اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے، یہی بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہوگا۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور مغفرت طلب کیا کرو، کس سے؟ کریم رب سے۔ وہ بھی ہم نے آج پڑھا کہ جس بھی چیز کے لیے حضرت حسن بصری کے پاس آتے تھے، جو بھی وظیفہ پوچھنے کے لیے، تو وہ کیا فرماتے تھے؟ استغفار۔ اور پھر وہ آیت کریمہ بتائی تھی کہ یہ رب نے بتایا ہوا جس نیت کے لیے پڑھی جاتی ہے وہی چیز اللہ عطا فرماتا ہے، اور اس کے بڑے فائدے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ وہ 70 دفعہ، اور ایک روایت میں 100 دفعہ وہ پڑھتے تھے۔ یہ سنتے کریمہ بھی آپ سمجھ سکتے ہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ المدثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر، اے چادر لپیٹنے والے، اتنی محبت سے پھر اللہ کس کو پکارے؟ اپنے محبوب کو۔ ایک دفعہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو انہوں نے آسمان کی طرف آواز سنی، جب دیکھا تو وہی فرشتہ جو ہیرا میں آتا تھا، تو کرسی پر بیٹھا ہوا، تو یہ منظر دیکھ کر تھوڑا خوف محسوس ہوا۔ گھر آئے تو کیا کہا؟ زملونی زملونی، تو مجھے جو ہے نا مدثرونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل جو ہے وہ اوپر دے دو۔ تو اس وقت جبرائیل امین آئے اور یہ پیغام سنا دیا، اور یہ محبتوں کا اظہار، یہ پیار کا اظہار، یہ لطف و عنایت۔ اللہ اکبر، یا ایھا المدثر، اس کا حقیقی تو محبتوں کے بول صرف محبتوں والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ قم فانذر، اٹھیے اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، ایسے نہ لیٹ جائیے، اٹھیے۔ اس میں کتنا پیار ہے۔ وربک فکبر، اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے۔ وثیابک فطہر، اور اپنے لباس کو پاک رکھیے۔ سترہ تو ویسے ہی رکھتے تھے مصطفیٰ کریم، ان کا ہم لوگ اگر تاریخ کے آئینے میں پڑھیں نا، تو جیسے ہم لوگ کپڑے پہنتے ہیں ٹھیک ہے، صاف ستھرے ہوتے ہیں دیکھنے میں، لیکن جب چلتے ہیں پھرتے ہیں تو ہمارے پسینے کی بو اتنی گندی ہوتی ہے کہ ہم خود بیزار ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، فوراً چینج کرتے ہیں، جبکہ محبوب کا پسینہ بھی خوشبو والا تھا، لوگ ایسا خوشبو یوز کیا کرتے تھے۔ یہ مستند احادیث طیبہ کی روح سے آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو یہاں پہ ہمیں بھی ساتھ حکم ہے کہ صاف ستھرے رہا کریں۔ جو دین والے خصوصی طور پہ لوگ ہوتے ہیں، دیکھنے والے یہ نہ کہیں کہ یہ خالی غریبوں اور مسکینوں کا یہ کام ہے، پتہ چلے کہ یہ رب کے خاص لوگ ہیں، رب کے چنے ہوئے لوگ ہیں، ان کا لباس بھی اچھا ہونا چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ خالی لباس پہ توجہ دیں اور اپنا من ستھرا نہ رکھیں، لیکن لوگوں کے لیے ضرور کریں تاکہ دیکھ کے لوگ، یعنی لوگوں کو موٹیویشن بھی ملے۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور کسی پر احسان نہ کیجیے زیادہ لینے کی نیت سے۔ دین کا کام جب کوئی کر رہا ہوتا ہے نا، جیسے میرا اپنا ذاتی یہ تجربہ بھی ہے، خیال بھی ہے اور حقیقت بھی ہے کہ مجھے الحمدللہ کسی سے ایک سوئی کا بھی لالچ نہیں ہے۔ ماس کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کے لیے، محبوب کی محبت کے لیے۔ اور یاد رکھیے، اگر کوئی علماء کرام پیسے لیتے ہیں، مثلا ان کا جسم کا، پیٹ کا، کھانا پینا، دوائیں، گھر بار، ساری ضروریات ہوتی ہیں، ہم انہیں ان کے دین کا کوئی بھی حق نہیں ادا کر سکتے، ان کا معاوضہ نہیں دے سکتے۔ اگر وہ لے رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے ٹائم کی قیمت لے رہے ہوتے، کیونکہ آج کل جیسے پہلے تو لوگ تھے، حکومت کرتی تھی،
یا کچھ ظرف والے لوگ ہوتے تھے جو دین کی خدمت کرتے تھے یا دین کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کو اپنا اعزاز سمجھتے تھے. جیسے ہم پیچھے پر دیکھتے ہیں اپنی امی کو ہی میں دیکھتی ہوں تو وہ بھی سب سے بہترین چیز ہماری استاذوں کی طرف بھیجا کرتی تھی. ابھی کیونکہ مفت کو ہی جو وہ پسند کیا جاتا ہے کہ فری دین کی تعلیم ہو فری ہو, یہی ہوتا ہے. اور میں تو کہتی ہوں کوئی لے صحیح بس اتنا ہی اس کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے, بھلے کچھ بھی نہ دے. اور اگر بندوں پہ نظر ہو نا, میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں, پھر اللہ سے ہمیں ریوارڈ کی توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے. اور چھوٹے چیز پہ اکتفا کرنا یہ بھی درست نہیں. جب رب کا بڑا کام کریں تو رب خود ہی دینے پہ قادر ہے. ولی رب کا فصبر, اور اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کیجیے, کیونکہ یہ جب دین کا کام کرو گے پریشانیاں تو آئیں گی ہی آئیں گی, لیکن آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرنا ہے. اس کا ریوارڈ اللہ دے گا. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ, پھر جب سور پھونکا جائے گا, فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ, تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ, کفار پر آسان نہ ہوگا. ذرنی ومن خلقت وحیدا, آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور جس کو میں نے تنہا پیدا کیا ہے. اس آیت میں ولید بن مغیرہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے غصے کے ساتھ. اور ویسے دیکھا جائے تو ہر بندہ تنہا ہی پیدا ہوتا ہے. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا, اور دے دیا اس کو مال کثیر. یہ ولید بن مغیرہ کی بات ہو رہی ہے. وَبَنِينَ شُهُودًا, اور بیٹے دیے جو پاس رہنے والے ہیں. وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا, اور مہیا کر دیا ہے اسے ہر قسم کا سامان. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ, پھر طمع کرتا ہے کہ میں اسے مزید عطا کروں. کلا ہرگز نہیں, انہ کان لآیاتنا عنیدا, وہ ہماری آیتوں کا سخت دشمن ہے. سأرہقہ صعودا, میں اسے مجبور کر دوں گا کہ وہ کھٹن چڑھے. انہ فکر وقدر, اس نے غور کیا اور پھر ایک بات طے کر لی. فقتل کیف قدر, اس پر پھٹکار اس نے کتنی بری بات طے کی. ثم قتل کیف قدر, اس پر پھر پھٹکار, کیسے بری بات اس نے طے کی. ثم نظر, پھر دیکھا. ثم عبس وبصر, پھر منہ بسورا اور تر شروع ہوا. جیسے کسی کی طرف دیکھتے ہیں نا حقارت سے اور منہ بناتے ہیں, یہ اس دور کے ابو جہل اور ان لوگوں کے تذکرے ہیں. ثم ادبر واستکبر, پھر پیٹ پھیری اور غرور کیا. فقال ان ھذا الا سحر یؤثر, پھر بولا یہ نہیں ہے مگر جادو جو پہلوں سے چلا آتا ہے. انہوں نے معجزات کو بھی جادو کہہ دیا, عقل کے اندھوں نے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو انہوں نے کہا ان ھذا الا قول البشر, یہ نہیں مگر انسان کا کلام. حیرت ہے کہ آج تک کسی کے پاس پڑھنے گئے نہیں, اسی وجہ سے تو گئے نہیں کہ اگر پڑھنے جاتے تو آپ لوگوں نے یہی کہنا تھا کہ پڑھا لکھا انسان ہے, اس نے اپنے پاس سے ہی سارا کچھ کر لیا. تو یہ آپ کے سامنے بہت بڑا معجزہ ہے. ایک جو کلام ہے یہ خود پڑھ رہے ہیں, یہ سارا کچھ محبوب کا. سأصلی سقر, ان قریب میں اسے جہنم میں جھونکوں گا. وما ادراک ما سقر, اور تو کیا سمجھے کہ جہنم کیا ہے. لا تبقی ولا تذر, نہ باقی رکھے نہ چھوڑے, جلا کے بھسم کر دے. لواحۃ للبشر, جلسا دینے والی آدمی کو کھال کو. ہم نے پیچھے کیا پڑھا, وہ تو پتھر کو گلا دیتی ہے. علیہ 19, اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ, اور ہم نے نہیں مقرر کیا آگ کے داروغے مگر فرشتے. وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا, اور نہیں بنایا ہم نے ان کی تعداد کو مگر آزمائش ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب, تاکہ یقین کر لیں اہل کتاب. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا, اور بڑھ جائے اہل ایمان کا ایمان. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اور نہ شک میں مبتلا ہوں اہل کتاب. وَالْمُؤْمِنُونَ, اور مؤمن. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ, اور تاکہ کہنے لگے جن کے دلوں میں روگ ہے. وَالْكَافِرُونَ, اور کفار اور کافر. ماذا اراد اللہ بہذا مثلا, کیا ارادہ کیا اللہ نے اس بیان سے. کذالک یضل اللہ من یشاء, یوں ہی اللہ تعالیٰ ایک ہی بات سے گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. ویہدی من یشاء, اور ہدایت بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے.
وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور کوئی نہیں جانتا آپ کے رب کے لشکروں کو بغیر اس کے، وما ہی الا ذکری للبشر، اور نہیں ہے یہ بیان مگر نصیحت ہے لوگوں کے لیے، کلا والقمر، ہاں ہاں چاند کی قسم، واللیل، اور رات کی قسم، اذ ادبر، جب وہ پیٹ پھیرنے لگے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی قسم جب روشن ہو جائے، انہا لاحدی الکبر، یقیناً دوزخ بڑی آفتوں میں سے ایک آفت ہے، نذیرا للبشر، ہاں دیکھو ڈراوا ہے لوگوں کے لیے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، ان کے لیے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہتا ہے یا پیچھے رہنا چاہتا ہے، کل نفس بما کسبت رہینا، ہر نفس اپنے عملوں میں گروی ہے، الا اصحاب الیمین، سوائے اصحاب یمین کے، فی جنات، جو جنتوں میں ہوں گے، یتساءلون، اہل جنت پوچھیں گے، عن المجرمین، مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، کہ کس جرم نے تم کو دوزخ میں ڈال دیا، قالوا، وہ کہیں گے، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آپ بھی ذرا سوچئے، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں ضرور سوچئے، کیا ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تو پھر کدھر ٹھکانا ہوگا؟ یہ مجرم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں کہ کس چیز سے تمہیں دوزخ میں ڈال دیا، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلایا کرتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم ہرزہ رسائی کرنے والے کو یا ہرزہ سرائی کرنے والوں کے ساتھ، غلط کہنے والوں کے ساتھ غلط کہنے میں لگے رہتے تھے، وَكُنَّا نُعَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم جھٹلایا کرتے تھے روزے جزا کو، ہم جھٹلایا کرتے تھے قیامت کو، جھٹلایا کرتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہمیں موت نے آ لیا، وہ تو جھٹلاتے تھے، ہم تو مانتے ہیں۔ اتنے دکھ کا مقام ہے کہ ہم مانتے ہیں اور ہمارے عمل اس کی نفی کر رہے ہیں، ہم مانتے ہیں تو ہمارے عملوں سے بھی ثابت ہونا چاہیے، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، بس انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی شفاعت کرنے والوں کی شفاعت، کیونکہ کلمہ جو نہیں پڑھا، فما لهم عن التذکرۃ معرضین، بس انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس نصیحت سے روگرداں ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں، کأنہم، گویا وہ، حمر مستنفرہ، بھڑکے ہوئے، یا جیسے ہوتے ہیں نا جنگلی گدے ہیں۔ اب قرآن کریم نے یہ مثال دی ہے، جیسے شیر کی آہٹ سن کے جنگلی گدھا دم دبا کے بھاگ نکلتا ہے نا، ایسے ہی کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خطرات کو بھانپ لینے کی حس ہوتی ہے جانوروں کے اندر، اسی طرح گدھے کے اندر بھی ہے، فرت من قسورہ، جو بھاگے جا رہے ہیں شیر سے، بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ان کو کھلے ہوئے صحیفے دیے جائیں، کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بل لا یخافون الآخرہ، دراصل وہ آخرت سے ڈرتے ہی نہیں، بات یہ ہے وہ آخرت سے ڈرتے ہی نہیں، کلا، ہاں ہاں، انہو تذکرہ، یہ قرآن کریم تو نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، بس جس کا جی چاہے نصیحت حاصل کرے، وما یذکرون، اور وہ نصیحت قبول نہیں کریں گے، الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ تعالی چاہے، وہ اہل التقوی، وہی اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، وہ اہل المغفرہ، اور وہی بخشنے کے لائق ہے۔ سورۃ القیامہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی کہ حشر ضرور ہوگا۔ نفس لوامہ یہ مومن کا نفس ہوتا ہے جو ہر وقت اسے اپنی کوتاہیوں پر، غفلتوں پر ملامت کرتا رہتا ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم ہرگز جمع نہ کریں گے اس کی ہڈیوں کو؟ دیکھیں ہڈیوں کا کس طرح خوبصورتی سے تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کی ہڈیاں کیڑے بھی کھا جاتے ہیں تو اللہ ان کو پھر جوڑ دے گا، وہ قادر مطلق ہے۔
تو بہتر نہیں ہے کہ کیڑوں کی خوراک بننے کی بجائے ہم اچھے کام کریں تو ہمارے کفن بھی میلے نہ ہوں؟ بلا قادرین، کیوں نہیں، ہم اس پر قادر ہیں، علی ان نسوی بنانا، کہ ہم اس کی انگلیوں کی پور درست کر دیں۔ آپ اپنے ہاتھ کو تو دیکھیں، آپ کو اتنی محبت آ جائے گی، یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ تمہارے بڑے بڑے اعضاء اور ان میں جو ہڈیاں ان کو تو بنانا تو بجائے خود، وہ تو بہت بڑی بات ہے، وہ ایسا قادر مطلق ہے۔ تمہارے ہاتھ، پھر کہ ان ہاتھوں کی چھوٹی چھوٹی انگلیاں، اس کے جو 3 پورشن ہوتے ہیں اور یہ جو پور ہے، ان کو درست کس نے کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ وہ جو پور درست کر کے آپ کے ہاتھ اتنا خوبصورت بنا سکتا ہے تو وہ بڑے بڑے کام کیوں نہیں کر سکتا؟ بل یرید الانسان لیفجر اماما، بلکہ انسان کی خواہش تو یہ ہے کہ آئندہ بھی بدکاریاں کرتا رہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، عذرائے تمسخر وہ پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی، تیاری کے لیے نہیں، تمسخر کے طور پر۔ فاذا برق البصر، پھر جب آنکھ خیرہ ہو جائے گی، یعنی خوف اور دہشت کے مارے آنکھیں چندھیا جائیں گی۔ وخسف القمر، اور چاند بے نور ہو جائے گا۔ وجمع الشمس والقمر، اور بے نوری میں سورج اور چاند یکساں ہو جائیں گے۔ ابھی تو کتنی روشنی ہے سورج کی۔ یقول الانسان، اس روز انسان کہے گا یومئذ این المفر، کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، وہاں کوئی پناہ گاہ نہیں۔ الی ربک یومئذ المستقر، صرف آپ کے رب کے پاس ہی اس روز ٹھکانہ ہوگا۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اور آگاہ کر دیا جائے گا انسان کو اس روز جو عمل اس نے پہلے بھیجے اور جو اثرات وہ پیچھے چھوڑ آیا۔ نصیبوں والا اپنی زندگی میں بھی نیک اعمال کرتا ہے اور اتنے اچھے کام کر جاتا ہے، اتنی اچھی تربیت کر کے اولاد کی چھوڑ جاتا ہے، یہ پیچھے سے بھی اس کو ملتے رہتے ہیں اصحال ثواب۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان خود بھی اپنے نفس کے احوال پر نظر رکھتا ہے۔ ولو القی، خواب زبان سے 1000 بہانے، معاذیرہ، زبان سے وہ 1000 بہانے بناتا رہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اے حبیب محترم صلی اللہ علیہ وسلم حرکت نہ دیں اپنی زبان کو اس کے ساتھ کہ آپ جلدی یاد کر لیں اس کو۔ محبوب کی محبت دیکھیں کہ جلدی جلدی تاکہ یاد ہو جائے، تو اللہ محبتوں سے کیا فرما رہے ہیں، محبوبہ رہنے دیجیے۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، ہمارے ذمہ ہیں اس کو سینہ مبارک میں جمع کرنا اور پھر اس کو پڑھانا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، بس جب ہم اسے پڑھیں تو آپ بس اتباع کریں اسی پڑھنے کا، بس اتنا آپ کر لیے کریں۔ اور یہ استاد اور شاگرد کے درمیان بھی یہ جو سونا تعلق ہے اس پہ بھی غور کرنا چاہیے، رہنمائی اس میں بڑی بات ہے۔ ثم ان علینا بیانا، پھر ہمارے ذمہ ہے اس کو کھول کر بیان کرنا، کس کے ذمہ؟ اللہ کے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم محبت کرتے ہو جلدی ملنے والی نعمت سے، وتذرون الآخرہ، اور چھوڑ رکھا ہے تم نے آخرت کو۔ ہم بھی دنیا میں جلدی جلدی جو کچھ مل جاتا ہے اسی کی طرف توجہ دیتے ہیں نا، اور نصیبوں والے لوگ کدھر توجہ دیتے ہیں؟ آخرت پر۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، کئی چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اور وہ اپنے رب کے انوار اور جمال کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، انہیں پھر یہ دنیا کی نعمتیں تو تھوڑی لگیں گی۔ صحیح احادیث میں بہت خوبصورت اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ ایک دفعہ جریر البجلی سے منقول ہے، صحیح میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کریم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہیں۔ اور محبوب یہ دعا مانگا کرتے تھے، الہی میں تجھ سے موت کے بعد آرام دہ زندگی کا سوال کرتا ہوں، یہ ہمیں اصل میں سکھائی گئی ہے نا، مجھے اپنے رخ انور کو دیکھنے کی لذت عطا فرما اور اپنی ملاقات کا شوق بخش۔ حضرت جابر سے مروی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت اپنی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے کہ اچانک ایک نور چمکے گا، وہ اپنے سروں کو اٹھائیں گے، بس وہ دیکھیں گے کہ ان کا رب ان کی طرف متوجہ ہے۔
انہیں سلام دے رہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف دیکھے گا اور وہ بندے مشاہدہ جمال الہی میں اس طرح مستغرق ہوں گے کہ جنت کی نعمتوں کی طرف پھر آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی انہیں گوارا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر حجاب عظمت ڈالیں گی، اس کا نور، اس کی برکت ان میں باقی رہے گی. تو ہمارے اندر بھی تڑپ ہونی چاہیے نا اللہ کو دیکھنے کی. وجوہ یومئذ باسرہ، اور کئی چہرے اس دن اداس ہوں گے. پہلے کس چہرے کا تذکرہ ہے؟ وہ جنہوں نے اپنی زندگی میں کچھ کر لیا ان کا، وہ خوش ہوں گے. اور جو لوگ رنگ رلیوں میں لگے رہے، اللہ کے ناراضگی کے کام میں لگے رہے، ان کے چہرے اداس ہوں گے. جن کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا اسپیشلی وہ، تظن ان یفعل بها فاقرہ، خیال کرتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ سلوک ہوگا. کلا اذا بلغت التراقی، ہاں جب جان پہنچے گی نا ہنسلی تک، وقیل من راق، اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا. جب طبیبوں سے بھی ہو جائے گا نا یہ معاملہ ختم کہ اب اس کا علاج نہیں، تو وہ کیا کہیں گے؟ ہے کوئی اس طرح جھاڑ پھونک منتر کرنے والا. وظن انہ الفراق، اور مرنے والا سمجھ لیتا ہے کہ جدائی کی گھڑی آ پہنچے. ہم لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ یہ سمجھ گیا ہے، دل چھوڑ بیٹھے، تو یہی قرآن کریم کی بات ہے کہ سمجھ جاتا ہے. والتفت الساق بالساق، اور لپٹ جاتی ہے ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے. الی ربک یومئذ المساق، اس دن آپ کے رب کی طرف کوچ ہوتا ہے. اتنی فیمائش کے باوجود فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی. ولکن کذب وتولی، بلکہ اس نے حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ پھیر لیا. ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر گیا گھر کی طرف نخرے کرتا ہوا. اولا لک فاولا، تیری خرابی آ لگی اب آ لگی. ثم اولا لک فاولا، پھر تیری خرابی آ لگی، ہاں سنو آ لگی. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے ایسے ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ ابتدا میں منی کا ایک قطرہ نہیں تھا؟ ایک پانی کا قطرہ ہی تو تھا نا، جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے. الٹے برتن میں پانی کا قطرہ، قطرے سے کبھی دیکھا ہے کہ تصویر بنتی ہو؟ تصویر بھی نہیں بن سکتی. تو یہاں تو ہڈیوں کا، گوشت کا، دل کا، گردے کا، آنکھ ناک والا، اور اندھیروں میں اللہ پورا انسان بناتا ہے، رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے. اس کی طرف دیکھو لوگو. ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر اس نے وہ لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس سے بنایا اور آزاد درست کر دیا. ان 3 ڈاٹ پہلے بنتے، جیسے ایگ ہوتا ہے، ایگ پھوٹتے ہیں 3 ڈاٹ بنتے ہیں. ڈاٹ سے مراد کیا ہوتا ہے کہ خون کے دھبے لگتے ہیں، پھر اس کو دل، گردے اور یہ چیز نہیں، خاص جو اعضاء ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں، دماغ اسپیشلی بنتا ہے، اور پھر ان کو آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد بوٹی بنتی ہے، پھر بوٹی کی گردن اوپر چلی جاتی ہے، بازو ادھر، اللہ اکبر، اور اب تیری شانا. فجعل منہ الزوجین الذکر، پھر اس سے 2 قسمیں بنائیں، مرد والانثى اور عورت. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اتنی قدرت والا اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو پھر زندہ کر دے؟ بنی بنائی چیز کو تو دوبارہ کرنا ٹھیک ہوتا ہے، وہ جو قطرے سے انسان بنا سکتے ہیں، اور پھر اس کو کس طرح بند ماں کے جو پیٹ ہوتا ہے، بند کمرے کے اندر اس طرح خوبصورت انسان بنا کے باہر نکالتا ہے. سبحانک اللہم، بلا مولا کریمہ تو ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے، تو مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے. الہی ہمارے مردہ دلوں کو بھی زندہ فرما دے. مولا کریمہ ہمارے سینوں میں اپنے ذکر کی شمع روشن کر دے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سورۃ الدہر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى علی الانسان حین من الدہر، بے شک گزرا انسان پر زمانہ میں ایک ایسا وقت، لم یکن شیئا مذکورا، جبکہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. جیسے قطرہ تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، پہلے تو کچھ نہیں ہوتا نا. حالانکہ اللہ نے تو بڑی صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں انسان کے اندر. ایک وقت ہوتا ہے اس کا وجود بھی نہیں ہوتا. جیسے ہم
آج سے کچھ سال پہلے دیکھیں نانا دادا کے دور میں تو ہمارا سوچ بھی کوئی نہیں سکتا تھا کس طرح کر کے ہوگا، اس طرح سائنس ٹیکنالوجی ساری ترقیاں کریں گے، ایسا تو نہیں تھا نا. یہی رب فرما رہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بلا شبہ ہم ہی نے انسان کو پیدا فرمایا ایک مخلوط نطفہ سے. حضرت عیسیٰ کو بنا باپ کے پیدا کر سکتا ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک نظام بنایا کہ ایک ماں ایک باپ یعنی ایک عورت اور ایک مرد ہوتا ہے، اس کے نطفے سے پھر بچہ بنتا ہے. نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا، اللہ فرماتا ہے تاکہ ہم اس کو آزمائیں. اس غرض سے ہم نے بنا دیا ہے اس کو کیسے؟ سمیع، بصیر، سننے والا، دیکھنے والا بنا دیا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا، ہم نے اسے دکھایا ہے اپنا رستہ، اب چاہے تو شکر گزار بنے، و اما کفورا، چاہے تو احسان فراموش، اس کی اپنی مرضی. انا اعتدنا للکافرین سلاسلا، بے شک ہم نے بالکل تیار کر رکھی ہے کفار کے لیے زنجیریں، واغلالا وسعیرا، اور توق اور بھڑکتی آگ. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجہ کافورا، اب پہلے ان لوگوں کا تذکرہ، اب خوش نصیبوں کا. بے شک نیک لوگ جو ہوں گے نا وہ پیئیں گے شراب کے ایسے جام جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی. عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، کافور ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے وہ خاص بندے پیئیں گے اور جہاں چاہیں گے اس سے بہا کر لے جائیں گے. یوفون بالنذر، جو پوری کرتے ہیں اپنی منتیں. جب منت مانگی جاتی ہے نا اس وقت ہوش سے مانگنی چاہیے، کیونکہ جب مانگی جاتی ہے اور پوری ہو جاتی ہے تو ہمیں صورت پوری بھی کرنی ہوتی ہے. بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں حج کی عمرے کی پیسے نہیں ہوتے تو وہ منتیں مان لیتے ہیں، اسی طرح 100 نوافل کی پڑھ لیتے ہیں، اور اسی طرح روزوں کی مان لیتے ہیں اور بہت ساری منتیں مان لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے منتوں میں تھوڑی پابندی زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جو پوری کرتے ہیں اپنی منتیں، سمجھ آ گئی؟ یعنی منت وہ والی عبادت آپ کہہ سکتے ہو جو بندہ زبردست اپنے اوپر لاگو کر لیتا ہے. بہرحال وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور ڈرتے ہیں اس دن سے جس کا شر ہر سو پھیلا ہوگا. یطعمون الطعام علی حب مسکینا، اور جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، کس کو؟ مسکین کو.